رائٹس کی رپورٹ کے مطابق پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے CEO محمد علی یوسف زئی، مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی اور مرکزی سینئر وائس چیئرمین پاکستان عابد وزیر کی خصوصی ہدایت پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس یوتھ ونگ اسلام آباد کی پریزیڈنٹ اسامہ اقبال اور مامون رشید وائس پریزیڈنٹ یوتھ ونگ اسلام آباد اور نوید حسن سیکرٹری انفارمیشن یوتھ ونگ اسلام آباد، چودھری عمیر کوآرڈینیٹر یوتھ ونگ اسلام آباد نے بلوچستان کی جبری گمشدگی کے سلسلے میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے، اس احتجاج میں گمشدہ خاندانوں کے لواحقین پر جو تشدد بھی کیا گیا، ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کی ٹیم نے پرزور مذمت کی ہے اور حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ بحیثیت پاکستانی شہری ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کے تمام جائز مطالبات کو پورا کیا جائے۔ اور ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس اسلام آباد کی ٹیم نے اپنے ادارے کی طرف سے 300 بسکٹ کے پیکٹ اور 2 پیٹیاں فروٹ کی احتجاج کرنے والوں کو پیش کی اور وہاں جا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آپ کا اپنا چینل 3 اسٹار نیوز HD کراچی۔ یہ بیچارے سردیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اب جی یہ ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے نوید حسن صاحب، یہ باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے یہ تہلکہ خیز میڈیا پہ چلتا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے کچھ مہاجرین اپنے حقوق کے لیے یہاں پر آ کر پریس کلب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری جو ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کی ٹیم ہے اسلام آباد ونگ سے، اس میں سیکرٹری صاحب اور اس کے علاوہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ اسامہ اور ساتھ میں ہمارے ٹیم ممبرس کے سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور مجھے ابھی پتہ لگا تھا تو انشاءاللہ ہم لوگ فوری طور پر اکٹھے ہوئے اور یہاں پر آ گئے اور ان کی جو بھی ضرورت مدد تھی وہ تھوڑی بہت جتنی ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کی طرف سے ہیں۔ میں اسامہ خان پریزیڈنٹ یوتھ ونگ اسلام آباد اور میڈی ڈویژن۔ ہم اپنے قائد CEO محمد علی یوسف زئی، اس کے بعد جو ہمارے چیئرمین ہیں مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی صاحب اور وائس چیئرمین عابد وزیر صاحب کی ہدایت پہ ہم پوری اسلام آباد کی ٹیم ادھر موجود ہے اور ابھی ہم نے سامان تقسیم کرنا ہے۔ یہ بلوچ جو آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان بھی ہیں جن کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، ان کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم پوری اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں۔ میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ مامون رشید خان بھی موجود ہیں اسلام آباد، جنرل سیکرٹری تیمور بخاری صاحب اسلام آباد ڈویژن اور نوید حسن صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن کی طرف سے ہیں۔ تو جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بتا سکیں جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ایک بیان ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم اپنے ادارے میں بھیج دیں جو ہمارے ادارے کو۔ سب سے پہلے جب ہم نے اس تحریک کی شروعات کی تو راستے میں جن لوگوں نے ہمارے کارواں کا حصہ بنے، تحریک کا حصہ بنے، ان پر بوگاس FIRs درج کی گئی جو ابھی بھی جاری ہیں۔ ان بوگاس FIRs کو ہیومن رائٹس کے جتنے ادارے ہیں وہ ان کو قواش کرنے کے لیے پاکستانی اداروں پر جو ہے نا امیڈیٹلی فورس کریں۔ اور دوسرا جو ہے جب ہم اسلام آباد آئے جو تشدد کیا گیا اس میں تقریباً جو ہے نا 260 کے قریب طلباء جو ہے نا گرفتار ہیں، جن میں سے 100 ایسے طلباء ہیں جن کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو ان کے ویئر اباؤٹس ان نون ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور ہم نے انتظامیہ کو کیونکہ 3 دن کا الٹیمیٹم ان مطالبات کے لیے دیا ہے اور اب تک ہمارے وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا ہم نے پریس کانفرنس کے تھرو میڈیا کو دیا ہے۔ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ صرف اس تحریک کا نہیں ہے، یہ بلوچستان کے لوگوں کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف ہے اور جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان سب کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کے پیاروں کو بازیاب کیا جائے۔ تو وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن تمام ادارے جو ہے نا جبری گمشدگی کے خلاف متحد ہو کر جو ہے نا پاکستانی اسٹیٹ کے جتنے ادارے ہیں ان کو کمپیل کرے کہ وہ اب معصوم لوگوں کا قتل عام اور ماورائے عدالت جو ہے نا ان کو گرفتار کرنا، ان کو سالوں تک ٹارچر کرنا وہ بند کرے۔ تھینک یو۔